Assalamu alaikum, everyone. It's Aviation Cadet Sabir Shah again for my channel, Aviation Cadet 9936. تو جناب دوسرے ایپیسوڈ میں آ چکا ہوں اس وقت اور ابھی تک پہلے دن کی روایات سنا رہا ہوں اس کا کیونکہ ریزن یہ ہے کہ اگین کمپیریزن ود آئی ایس ایس پی اینڈ دی ریئل لائف ان پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسالپور، جس کو آج کل اصغر خان بیس بھی کہا جاتا ہے۔ اصغر خان صاحب ہمارے وہ بندے تھے، وہ آفیسر تھے جنہوں نے پی اے ایف کو اصل میں اس کی جو پرورش اسٹارٹنگ میں کی گئی تھی ان کا بھی نور خان صاحب تھے، اس کے بعد اصغر خان صاحب، تو بڑی خدمات ہیں ان کی، تو اس کی وجہ سے اس بیس کا نام جو ہے وہ اصغر خان بیس بنا دیا گیا۔ تو پی ایف اکیڈمی رسالپور میں جناب آپ کی لائف جو ہے وہ نئی سٹارٹ ہوتی ہے۔ ایپیسوڈ 2 میں نے بتایا کچھ بینیفٹس بتائے، انیشل بینیفٹس جو کہ پہلے دن سے آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ ایلیجبل ہو جاتے ہیں ان بینیفٹس کے لیے، کچھ نو ادر کمپنی گیوز یو۔ ہر کمپنی آپ سے ایکسپیرینس مانگتی ہے، یہ مانگتی ہے، وہ مانگتی ہے، پھر آپ کو کہیں جا کے جاب ملتی ہے۔ ابھی تو ہر بچے ہیں، بہت سارے جو میرے ویورز ہیں جو کہ اس شوق میں ہیں کہ وہ پاکستان ایئر فورس کو یا پاکستان ملٹری فورس کو جوائن کریں، ابھی کوئی ایسا ایکسپیرینس تو نہیں ہوا نا، تو دیکھیں کہ آپ کے کہ جتنے ایڈوانٹیجز میں آپ کو گنوا رہا ہوں یو کین ناٹ فائنڈ ان اینی ادر جاب۔ اور کرنا کیا ہے کہ صرف تھوڑا سا ایکٹیو رہنا ہے، آبزروینٹ رہنا ہے، یو کین گیٹ دس جاب ایزیلی۔ تو میں انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا تھا، کچھ ویڈیوز مجھے مل جائیں پبلک ڈومین میں، ادروائز میرے جونیئرز ہیں اس وقت جو ایئر آفیسر کمانڈنگز ہیں رسالپور ایئر بیس پہ، تو آئی کوڈ جسٹ رائٹ دیم آفیشلی کہ بھائی کچھ مجھے ذرا پریزنٹ سچویشن کے بارے میں بتائیں، لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ، ریزن بھی کہ میرا یہ ایک والنٹیئر ورک ہے اور میں اپنی آٹو بایوگرافی جو ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے میں کسی قسم کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں چاہتا، کیونکہ یہ میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے۔ دس از ناٹ دا پبلک وائس آف پاکستان ایئر فورس یا پاکستان ملٹری فورسز، کوئی بھی پاکستان کا ادارہ ہے۔ یہ ایکس ایویشن کیڈٹ صابر شاہ صاحب کی اپنے کرتوت کا جو میں بیان کر رہا ہوں ان سمپل آپ اس کو اس طرح لے لیں۔ تو ایڈوانٹیجز اور بینیفٹس میں نے بتا دیے تھے، اور پہلے دن جو ہوتی ہے تو میں وہ کرتا کہ میں اس سے ریلیٹڈ جو پبلک ڈومین میں جو ویڈیوز ہیں تو اس کے لیے میں نے کافی سرچ کی پچھلا پورا ویک، تو کچھ مجھے ویڈیوز مل گئی اچھی جو کہ ڈپکٹ کرتی ہیں، ڈپکشن مینس کہ تھوڑا سا آپ کو ٹچ دیتی ہیں، مطلب جو سب سے بیسٹ ویڈیو میں نے نکالی ہے نا، اگر میں اس کو ریئل لائف سے کنورٹ کروں، کمپیئر کروں، تو 5% وہ شو کر رہی ہے، باقی 95% وہ ویڈیوز شو نہیں کر رہی۔ اب کسی بھی بڑے کامران شاہد صاحب بھی گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک اور تھا ٹکلا وجاہد ایس، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، خان، تو یہ سارے جو ہیں یہ اصل میں اسی انڈسٹری سے دھل کے آتے ہیں، جو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، تو وہاں سے ان کی فلٹرائزیشن ہو کے آتی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ کی ریکی ہوگی، آپ کے پورے انٹیلیجنس سروسز بھی آئیں گی، کیونکہ فیوچر میں آپ کے پاس جو ہے وہ پاکستان کے راز ہوں گے، ملٹری سیکرٹس ہوں گے، تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ ہر اگر نتھو خیرا کو راؤ جن بھی کچھ جائے آپ کے اندر، ہمارے اندر، تو اس لیے ان کی جو ہے نا یہ جو پروفائلنگ کرتے ہیں بڑی بڑی مینیجڈ اور آرگنائزڈ ہوتی ہے۔ ابھی میں فیس بک پہ گیا تھا، آئی ایس ایس پی کا ایک کسی بچے نے پوچھا تھا کہ آئی ایس ایس پی کا ایک پیج ہے، میں اس کو فالو کرتا ہوں just to see what kind of problems people are facing، اور جو میرا کوئی کامنٹ ہو تو میں اس پہ پاس کر دیتا ہوں۔ تو اس میں بچے نے یہ پوچھا تھا کہ میرا کتنے چانسز ہیں فائنل % یا فائنل کال میں کہ آنے کے، اس کی ایسی کلیئر ہو چکی ہے، میڈیکل کلیئر ہو چکی ہے، جسٹ ویٹنگ فار دا فائنل کال۔ اس میں کسی نے نیچے کچھ رانگ انفارمیشن، تو میرا کام سر یہ کہ جا کر کریکٹ کرتا ہوں اس کو۔ میں نے کہا جی 20% پتہ نہیں ایف ایس سی کے مارکس ہوتے ہیں، 30% جو ہے آپ کے میٹرک کے مارکس ہوتے ہیں، 50% جو ہے فلانا، نو پورشن، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ آپ کے مارکس جو انیشل ٹیسٹ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، جو آپ کے ایف ایس سی اور میٹرک کے مارکس ہیں، وہ ختم ہو گیا، پھر آپ کی نئی مارک شیٹ بنتی ہے جو انیشل ٹیسٹ پہ بیس ہوتی ہے، وہ چل جاتی ہے آپ کی آئی ایس ایس پی میں۔ اب آپ کے ایف ایس سی کے مارکس کاؤنٹ نہیں کرتے۔ ایگزامپل میں آپ کے سامنے موجود 561 نمبر پری میڈیکل میں، مجھے تو سلیکٹ نہیں ہونا چاہیے نا اس حساب سے، اگر 20% ویٹیج تھی ایف ایس سی کے مارکس کی، تو میرے تو 20% تو گئے نا، 51% ہمارے مارکس تھے ایف ایس سی میں، میٹرک میں 63% تھے، تو نہیں، بٹ آئی واز
36واں میرا نمبر تھا اپنے کورس میں میرٹ کے حساب سے. اچھا تو میں نے اپنے ایپیسوڈ 1 میں بتایا تھا کہ میں 949901 تھا، پہلا پارٹ تھا اپنے کورس کا. لیکن یہ لسٹ بنائی گئی تھی آئی ایس ایس پی میں اپیرنس کے طور پہ. تو میرا پہلا بیچ تھا 99 جی ڈی پی کا AKRC اور میرا چیسٹ نمبر 03 تھا. اس لیے مجھے جب سارے سلیکٹ ہو گئے، ساری پروفائلنگ ہو گئی، تو مجھے پہلا پارٹ دے دیا گیا. اس طرح سیکنڈ پارٹ جو تھا میرے دوسرے بیچمنٹ کو دیا گیا، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا 6 لڑکے سلیکٹ ہوئے تھے. لیکن ہم نے جب رپورٹ کی تو چوتھے دن جو ہے وہ چینج ہو گئی. یہ جو آپ کے پارٹ نمبر کی جو لسٹ تھی وہ چینج اس لیے ہوئی کہ جس سے میں نے کہا تھا کہ پریشر ترمیم لگ گئی تھی پاکستان پہ، کیونکہ امریکہ نے تو ہمیشہ ہماری پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے. تو جیسے ہی سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہوا، اور سب کو پتہ ہے کہ اس وار میں پاکستان کا کتنا بڑا ہاتھ تھا. اصل میں تو USSR کو ڈس انٹیگریٹ کرنے میں اگر وہ بلیم کرتے ہیں پاکستان کو تو رائٹلی ڈو اٹ، کیونکہ تو امید نہیں بیٹھ گئی تھی کہ دے ہیڈ ٹو لیٹ دا اسٹیٹس گو فری. کیونکہ وہ ایک فیڈریشن اس کو رشین فیڈریشن اس کو کنٹرول نہیں کر سک رہی تھی، ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں رہے تھے. تو جیسے ہی وہ ہوا، امریکہ تو یونی پولر ہوگی دنیا، تو انہوں نے جناب جنہوں نے ہیلپ کی تھی اس میں سارا کچھ کیا تھا، پہلا چھڑا گھونپا اور ہم پہ پابندیاں لگا دی. ہمارے پائلٹ زیادہ ہو گئے اور جو جہاز تھے وہ کم ہو گئے. ریزن بینگ کہ جو بھی امریکن جہاز تھے وہ ہمیں اڑانے کی پرمیشن ختم ہو گئی نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے. میرے نیوکلیر پروگرام جو ہم تو 83 میں دھماکہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے بہرحال اس وقت ان کو خیال نہیں آیا، لیکن بہرحال کیونکہ اس وقت ان کو ہماری ضرورت تھی تو دیتے رہے. تو USA سے مطلب یہ بیک اسٹیپرز ہیں. تو ہمیں وہ ترمیم جب آئی، پریشر ترمیم آئی تو ہم پہ پابندی لگی، اینڈ دین وی کوڈنٹ فلائی موسٹ آف دی ایئر کرافٹ. ہمارے پاس اکیڈمی میں T-37 تھے، امریکن جہاز T-37 A's and B's، ڈوبل سائڈ بائی سائڈ ٹریننگ جیٹ ہے. کیا جہاز ہے، زبردست، مزہ آ جاتا تھا اس میں. مطلب بہت ہی اسموتھ فلائنگ ہوتی تھی. وہ جب فلائنگ پہ اس پہ جائیں گے تب آپ کو بتائیں گے کہ وائی آئی ریٹ دیٹ ایئر کرافٹ. اور ناٹ اونلی می، جتنے میرے کورس میں نے باقی جہاز بڑھایا نا وہ T-37 کو پھر بھی گرو مانتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس کچھ 7-8 فنکشن رہ گئے تھے. تو اتنے زیادہ کیڈٹس کو ٹرین کرنا ہمارے آنے سے پہلے تک 92 جولائی میں آخری کورس 98 CDP گیا تھا. تو اس کے بعد پھر ایئر فورس انڈکشن بند کر دی. اب ہوتا یہ کہ جو پارٹ نمبر ایشو تھے، میں نے پہلے بتایا کہ ایئر آف جوائننگ پلس دا کورس نیم پلس یور میرٹ. تو 98 والوں کا جو پارٹ نمبر تھا وہ تھا 9298 اینڈ دین سو آن. 92 میں انہوں نے جوائن کیا، 98 ان کا کورس تھا اور آگے کیڈٹس کی لسٹ آ گئی. تو ہم نے 94 میں جوائننگ کرنی تھی، 94 جنوری 1 کو. لیکن چونکہ 3-4 دن پہلے میں بلا لیا تھا. ہمیں جو انیشل پارٹ نمبر ایشو تھے وہ 949901 جس کا میرا تھا پہلا پارٹ نمبر. تو پھر ایئر فورس کو خیال ہے وہ بیچ میں تو پورا 1 سال اسکپنگ ہے، مسنگ ہے، اس کا کیا کریں، تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ ہمارے کورس کو ڈفرینٹ طریقے سے چیز کیا، کیونکہ ہم 2.5 سال کورس سے، باقی سارے 3.5 سال کورس تھے اس سے پہلے. انہوں نے پھر یہ کیا کہ وہ 94 کو چینج کیا 93 پہ، 99 وہی رہا. اور آفٹر دیٹ what they did کہ انہوں نے میرٹ پہ لسٹ بنائی. جو میرٹ پہ لسٹ بنائی تو میرا پارٹ نمبر آ گیا 36. فرام 949101 I turned to 939936. یہ میرا پارٹ نمبر تھا. اس لیے میرے چینل کا نام جو ہے وشن کیڈٹ 9936 ہے، کیونکہ 939936 بہت لمبا نام ہوتا تو انہوں نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا. تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں جی، 99 GDP اینڈ 36 پاک. تو آؤٹ آف 65 کیڈٹس میرا نمبر تھا 36واں، اور میں 561 نمبر والا ہوں، پری میڈیکل انجینئرنگ بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو میتھ تھی نا، یہ آگے جا کے آپ کے یہ نمبر کون ہوتے ہیں. I think I should finish that one right away. So اب چلتے ہیں بیک ٹو دا ویڈیوز which I've seen. کیوں دیکھیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں. اس میں یہ ہے جی کہ جس طرح میں نے کہا کہ 3 دن ہوتے ہیں آپ سے جو سینئر ہوتے ہیں انہوں نے آپ کو ٹرین کرنا ہے باقی اکیڈمی کے ساتھ چلنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر ایک بہت سیٹ کلچر ہے، ایک آرگنائزڈ ایک وہ چیز ہے. تو ایک بندہ جو سول سے اٹھ کے آیا ہوا ہے جس طرح میں تھا، مجھے تو کچھ پتہ نہیں پروٹوکولس کیا ہوتے ہیں، کس طرح کسی سے ڈیل کرنا ہے. تو 3 دن کے اندر انہوں نے ٹرین کرنا ہوتا ہے. لڑکے پوچھتے ہیں سر یہ مطلب یہ رگڑا چھڑا یہ کیا ہوتا ہے نا.
सिंपल से आपको बताता हूँ कि वो अपने जैसे मैंने कहा लिमिटेशंस चेक करते हैं। अब जो मैंने वीडियोज़ देखी हैं इसमें मिनिस्टर रिपोर्टिंग डे की भी कुछ उन्होंने वो दिखाए हुए हैं, कुछ क्लिप्स दिखाए, कुछ ख़वातीन भी आ रही हैं, कुछ लड़के भी आ रहे हैं। तो उनके उनके मतलब वो अच्छी अच्छी वीडियो बनी है, 10 मिनट की वीडियो है वो, उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूँगा। तो बैकग्राउंड में चलाने की कोशिश करूँगा अगर वो ज़्यादा, क्योंकि फिर मेरा जो बैकग्राउंड है पीछे आप देख रहे हैं बहुत डायनामिक है। तो अगर जब मैं इसको अपनी पिक को क्रॉप करूँ, वीडियो को क्रॉप करूँ, फिर वो बंदा भूत सा नज़र आता है। तो मैं इसलिए जो है आई एम कीपिंग द बैकग्राउंड एज़ नॉर्मल एज़ आई कैन। तो ये मेरे बच्चों के बेडरूम की वो है बाय द वे। तो अ, अब उसमें मैं आपको कुछ बताता हूँ कि मैंने आपको खाने का तो बता दिया, किस तरह खाना खाना वो तरीका मैं बता दिया गया। ठीक है जी, जो प्रोटोकॉल पूरी अकेडमी यूज़ करती है वो हमें सिखा दिया गया पहले लंच में, डिनर में, और अच्छी तरह उन्होंने सिखा दिया हमें। कॉकटेल से पिला के, कॉकटेल मैंने बता दिया क्या होती है। तो अब सीनियर से किस तरह आपने उसको देखना है। ऐसे देखें आईएसएसबी में मैंने बहुत सारे देखे हैं वीडियो जिनमें वो बताते हैं कि आपने हैंडशेक नहीं करना। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। हैंडशेक की कोई आदत नहीं डाली जाती, है ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने कहा ना, एक इंसान को दूसरे इंसान को टच करने की परमिशन नहीं है किसी भी सूरत में, सिवाय आपके कोर्समेट्स आपको वो करते हैं, टच करते हैं। वो भी कैसे टच करते हैं, वो उसको कम्बल परेड कहा जाता है, केपी कहा जाता है उसको। कम्बल परेड का मतलब ये होता है, फर्ज करें चले मैं इसको थोड़ी देर में बताता हूँ, अगले 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 सेगमेंट, इसी वीडियो के अगले सेगमेंट में बताऊंगा कि कम्बल परेड की रीज़न क्या होती है। ये एक मजमूआ है। तो दैट्स द ओनली टाइम व्हेन योर, उसमें क्या होता है कि आपको कंबल में लपेटा जाता है, मुंह आपका बाहर रखा जाता है कंबल से पूरा लपेट के। जो मैंने जो डीएमएस जूते बताए उनसे आपकी पुश्त शरीफ पे जो है ना वो ज़रबें लगाई जाती हैं, ताकि आप पे ज़रब का कोई निशान भी ना रहे, आप किसी को शिकायत भी ना लगा सकें, और आपको मज़ा सिखाया जाए। रीज़न भी आपकी कोर्समैनशिप डेवलप करनी होती है, और उसमें अगर कोई बंदा लैग कर रहा है जानबूझकर, तो फिर कोर्समैट्स को तब चढ़ती है, फिर वो उसका बदला इस तरह उतारते हैं वो, अदरवाइज इसीलिए हैंडशेक जो है वो कभी भी नहीं होता। So whenever you meet any GTO or deputy president in ISP, do not cut your hand in front. ये आर्मी के, मिलिट्री के प्रोटोकॉल में है, हैंडशेक नहीं होता। किसी किस्म की मैन हैंडलिंग अपने से जूनियर अपने सीनियर से नहीं की जाती। उसका सिंपल तरीका जो होता है कि आपके सामने जाके खड़े हो जाए, अस्सलाम वालेकुम सर, दैट्स इट, कार खत्म, बस। हाँ, वो अगर आपसे हैंडशेक करता है देन यू शुड get your hands in front, but you shouldn't be initiating that one. ये याद रखिएगा। तो ये ट्रेनिंग में भी फ्यूचर में यूज होता है, यानी कि पहले जाकर जफा पा लो, कौन सी थी जादू की जफ्फी उसकी। सो ये कुछ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये आगे ट्रेनिंग में भी यही कुछ आपको सिखाया जाता है। अब आपको बताते हैं कुछ रिडिकुलस किस्म के जो इमेजिन कि हम सिविल लाइफ से उठ के आए हैं, हमें नहीं पता कि अकेडमी में क्या होना है, तो किस किस्म की चीज़ें ना अब बच्चों में लगती हैं। लेकिन अगेन मेन चीज़ क्या होती है कि आपका ब्रेन वॉशिंग करनी है, जिसको जो मर्जी नाम दे लें आप क्लीन स्लेट बनाना है, और उसके बाद उसके ऊपर अपने तरफ से लिखाई करनी है। ठीक है जी, ये उनका मेन एम होता है। तो उसके लिए फिर आपके ईगो ब्रेक की जाती है, मैं को हम में चेंज किया जाता है। ये कोशिश होती है कि मैं ना बन जाए, मैं ना तोता की कहानी, हम वी कलेक्टिव, एक ग्रुप, ये बनाने की कोशिश होती है उनकी, और उसमें रिस्पेक्ट का आंसर रखा जाता है। तो इसीलिए सीनियर्स को विश करनी पड़ती है आपको, बेशक वो जो सा बोलिए आपसे कादे में 2 फुट का भी होगा ना, या उम्र में आपसे कम होगा, लेकिन जो रैंक्स उसके बड़े हैं, यू हैव टू विश हिम अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, वो भी स्ट्रेंथ 10 के साथ। स्ट्रेंथ 10 क्या होती है कि नॉर्मल से बात करूँ, ये स्ट्रेंथ 1 है। स्ट्रेंथ 10 मीन्स शाउट अप, येल अप एंड टेल दैट you have totally submitted to that person's seniority. हम घर में कभी कभी अम्मी अबू के सामने खड़े होते हैं, चल मैं नहीं, आज मैं आलू पालक नहीं खाना, कर ले जो करना है। पता है ना, ये रिबिलियंस नोशन आपके वहां पर जो है ना उनको तोड़ दिया जाता है कि डू और डाई, नेवर से व्हाई। तो गो ऑन। अब हमें कमरा किस तरह प्रिपेयर करना है, पहले 2-3 दिनों में हमें वो पूरी इसकी ट्रेनिंग कराई गई। ठीक है जी, CAS पैटर्न इंस्पेक्शन होती थी, आगे वो चेक करते थे कि चीज़ के तकिया से उसमें एक सलवट नहीं होनी चाहिए, बेडशीट पे एक सलवट नहीं होनी चाहिए, कंबल पे एक सलवट नहीं होनी चाहिए, जो कपड़े आपने अलमारी में लगा के रखे हुए
ان پہ ایک سلوٹی ہونی چاہیے پراپرلی فولڈیڈ، اور وہ اس کے طریقے ہمیں وہاں پہ بتائے جاتے ہیں. وہ سینئر ہمیں کر کے دکھاتے ہیں کہ اس پینٹ کو اس طرح فولڈ کرنا ہے، کچھے کو ہے جی فولڈ کرنا ہے، شرٹ میں اس طرح فولڈ کرنا ہے. جو چیزیں اماں ہمیں بچپن سے سکھانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن ہم نے کہا نو. وہ وہاں جا کے ہمیں پہلے 2 دن میں سیکھنی پڑی. تو والدہوں کو سلام کیجیے، سنا کریں ان کی بات. اور وہ کچھ کہتی ہے کہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیں تو بٹا دیا کریں، کیونکہ ادھر آپ کو سارے کام خود کرنے ہیں. ماں ہماری تو والدہ اللہ بخشے ان کو کی جگہ تھا، میں سب کی والدہ جن جا چکی ہیں. کبھی ہمیں اس طریقے کی کوئی چیز کرنے نہیں دی. صبح جوتے بھی پالش ہوتے تھے ہمارے، کپڑے بھی یونیفارم بھی استری ہوتا تھا، ہم نے صرف وہ پہننا ہوتا تھا، اسکول جانا ہوتا تھا. کنی پٹی وہ بھی کر کے بیچتی تھی میں. جب ادھر گئے تو اب سے کچھ خود کرنا ہے جناب. یہ بھی تھوڑا سا وہ تھا، لیکن برابر یہ سکھا دیا. اب باتھ روم کلچر، ہمیں ایک گاؤن جو ہمیں لے کے جانا ہوتا ہے ساتھ، گاؤن جو باتھ روم سے کہتے ہیں وہ لازمی ہوتا ہے. باتھ روم جب اپنے باتھ روم پہن لیا تو اس کے نیچے آپ کوئی اور جوتا نہیں پہن سکتے، صرف اپنے باتھ روم سلیپرس پہننے ہیں. اگر آپ مثلاً بہت جلدی میں باتھ روم میں، آپ باتھ روم کے بغیر انٹر ہو ہی نہیں سکتے. اگر آپ کو رفع حاجت آئی ہے بڑی سخت قسم کی اور باتھ روم کے اندر ایک سینئر موجود ہے، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر. پھر آپ کیونکہ اب ہمارے اس میں جو بڑے بلاکس ہیں، اس میں یہ کہ جو بلاک 1 اور 2 تھے وہ تھے ڈبل رومز، ٹھیک ہے جی. اور جو بلاک 3 اور 4 وہ آگے 4 بندوں والا روم. اسی طرح ونگ 2 میں بلاک 5 اور 6 جو تھے وہ ڈبل روم تھے جن میں 2 بیڈ ہوتے ہیں، اور 7 اور 8 جس میں 4 بیڈ ہوتے ہیں ایک کمرے میں. یہ اس کی وہ ہیرارکی تھی. تو ہم جب گئے تھے تو ہم بلاک 3 میں گئے تھے اسٹارٹنگ میں. اسکواڈرن 1 تھا میرا، کیونکہ میں اس وقت اسکواڈرن 2 تھا لیکن وہ بلاک 4 میں تھا. اور 3 دن کے بعد جب اسکواڈرن بھی چینج ہو گیا، پارٹ نمبر بھی چینج ہو گیا، تو موو ٹو بلاک 1 اور بلاک 3. سو 310 میرا روم نمبر تھا. 310 میں جو 4 میرے روم میٹس تھے، ایک میوالی کے 2 لاہور کے، تو انہیں کے ساتھ پہلے 6 مہینے گزارے. اب اس کا جو بلاکس کا جو بلڈنگ ہے اس میں پہلے فلور پہ گراؤنڈ فلور کو ہم کہتے ہیں 4 رومز کے ساتھ 2 باتھ رومز. ٹھیک ہے جی. 2 رومز اس طرح ہو گئے، 2 رومز کے بالکل سامنے آ گئے. ٹھیک ہے. ان 2 رومز کے بیچ میں ایک باتھ روم ہے، اور ان 2 رومز کے بیچ میں ایک باتھ روم ہے. پھر ایک چھوٹی سی گزرگاہ ہے، گزرگاہ کے ساتھ پھر دوسرا بلاک شروع ہوتا ہے، اس میں بھی 2 رومز اور 2 باتھ روم دونوں سائڈ پہ. پھر ایک راہداری آتی ہے اینڈ میں، پھر 2 روم آ جاتے ہیں ان کے درمیان. سو 6 باتھ رومز ایک فلور پہ، 2 فلور ہیں ٹوٹل، تو 12 باتھ رومز ہوتے ہیں. تو فرض کریں آپ گئے ہیں جی باتھ روم کے اندر، آپ سیدھا کھڑا اندر آ گیا تو آپ اندر نہیں جا سکتے، پیریڈ. جو مرضی ہو جائے اندر نہیں آنا، یا وہ آپ کو بلا لے تو پھر آپ آ سکتے ہیں. اور باتھ روم کے اندر آپ وش نہیں کرتے. انڈر دا اسکائی آپ نے اسٹینک نہیں رکھنی ہوتی، سوری انڈر دا سیلنگ. تو وہاں پر نہیں باتھ روم ٹٹی کر رہے تھے تب سے کہہ رہے السلام علیکم سر. نہیں، وہاں پہ پرمیشن نہیں ہوتی. انڈر دا اسکائی when there is an open sky you have to wish your senior every time you see him. لیکن جس وقت آپ انڈور ہوں تو پھر اسٹرینتھ کم ہو جاتی ہے. باتھ روم وغیرہ میں پرمیشن نہیں ہوتی، مسجد وغیرہ میں پرمیشن نہیں ہوتی ہے. لیکن مسجد میں سلام کرنا چاہیے کہ لیکن زیادہ لفظ نہیں، لیکن نہیں، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ سب برابر ہوتے ہیں. تو اس لیے وہاں پر جو آپ کو یہ نہیں سیدھے کے نشان پہ بھی نہیں کھڑے ہوتے، ریلیکس ہوتے رہتے. پھر فرض آپ باتھ روم کے اندر موجود ہے، سینئر صاحب اندر آ جاتے ہیں، ان کی کریے کہ وہاں پہ آپ نے اگر برش بھی کر رہے ہیں نا تو آپ نے سیدھا شان کی پوزیشن میں آ جانا ہے. until the way he tells you to relax. ریلیکس کا مطلب ہوتا ہے آسان باس پوزیشن، جو کہ میں نے ایپیسوڈ 16 میں سمجھا دی ہے ساری. جو ISSP کا ایپیسوڈ 16 تھا اس میں نے بتا دیا کہ ہوشیار کیا ہوتا ہے، آسان باش کیا ہوتا ہے، اور آرام باش کیا ہوتا ہے. ٹینشن اسٹینڈ ایٹ ایز اینڈ ریلیکس. تو پھر آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اگر تو اس نے آپ کو ریلیکس کا نہیں کہا تو پھر آپ اسی پوزیشن میں کھڑا رہنا ہے. برش بھی آپ کے منہ میں پڑا ہوا ہے، جھاگ بھی بہ رہی ہے آپ کی، ٹھیک ہے، آپ شان پوزیشنوں پہ کھڑے رہیں گے till the time he finishes and he goes off. باتھ روم کی سیکوینس یہ ہے کہ جو بنے ہوئے ہیں جو باتھ رومز ہیں ان کی جہاں پہ ہم رفع حاجت پہ جاتے ہیں، نمبر 1 نمبر 2 جاتے ہیں، وہ دیوار کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اور درمیان میں ایک راہداری سی ہے، برآمدہ میں کہہ رہا ہوں، اس کے بالکل سامنے آپ کے سنکس لگے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر مررز ہیں. تو اس مرر سے آپ باتھ روم کا دروازہ دیکھ سکتے ہیں بیک میں.
اگر آپ اس کے اندر موجود ہیں تو پھر آپ کو مطلب وہ شانت پوزیشن آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سارا کام خراب ہو جانا ہے تو اف یو آر آلریڈی ان سائڈ دا باتھ روم سینئر اینٹرس کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کوئی پرابلم نہیں ہوتی، پھر آپ آرام سے نکلتے. میں اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں کہ اب آپ کی لائف جو ہے نا وہ سول لائف سے بہت ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اب آپ کے ڈوز اور ڈونٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. اب آپ ایک علیحدہ زندگی میں رہ رہے ہیں، علیحدہ دنیا میں رہ رہے ہیں. یہ پھر وہاں پر جو ہے نا پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میٹر کرتی ہیں، انہیں کی بیس پہ پکڑے جاتے ہیں، پھڈا ہو جاتا ہے سینئر کے ساتھ. آپ نے وش نہیں کیا یا آپ نے باتھ روم میں اس کو یوز کرتے وہ اوپر رگڑے گا، پھر رگڑے گا کیا کہ آپ کو بڑھے گا چل بھی ذرا 100 جمپنگ سیٹ اپس کر اور کبھی کر کے دیکھیے گا. جب جو پنشمنٹ کا جو سسٹم جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں سول میں تو ہم کہتے ہیں ریڈی گیٹ سیٹ گو یا ریڈی اسٹڈی گو. ایئر فورس میں یہ نہیں ہوتا. ایئر فورس میں ہوتا ہے 1 2 3 1. یہ یاد رکھیے، یہ کوڈ ہے اس کا 1 2 3 1. اس کے بعد پورا کورس اکٹھا جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. میں فرسٹ سینئر نے کہا کہ گیٹ ڈاؤن ٹو پش اپس، تو ایک بندہ کمانڈ دیتا ہے 1 2 3 1. پھر سارے جمپ اپ کرتے ہیں، اپنی ہیلز جو ہیں ان کو ٹچ کرتے ہیں اپنے بٹ کے ساتھ اور ٹھک کر کے نیچے زمین پہ. تو وہ اس ویڈیو میں جو ہے وہ اس میں وہ دکھایا گیا. تو وہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ چیز ہمیں پہلے دن کرائی گئی تھی کوئی میرے خیال میں کوئی 10,000 دفعہ. میں ایگزیجریٹنگ کر رہا، ٹھیک ہے جی، 10,000 دفعہ یہ چیز ہمیں کروائی گئی پہلے دن. پوری رات لگے رہو، یہ سکھاتے رہے. کیونکہ اب وہ بندہ لمبے قد کا ہوتا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہوتا ہے، تو دونوں نے اکٹھے لینڈ کرنا ہے. ایک آواز آنی چاہیے ایک تھرڈ کی، ادروائز نہیں. کلاشن کوفی کو نہیں، جو لمبا بندہ ہے اس کی لازمت ہے جمپ بھی اونچی ہوگی، اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا نیچے آنے میں. جو چھوٹے قد کا بندہ ہمارے پاس تو 5 فٹ 4 انچ کے بندے بھی تھے، 6 فٹ 6 انچ کے بندے تھے انجینئرنگ کے سارے ملا کے. پائلٹس میں اتنی ہائٹ نہیں دی جاتی. تو وہ جب زمین پہ آئیں گے جمپ مار کے تو وہ اکٹھے تو لینڈ نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کو سنکرونائزیشن کرنی ہوتی ہے، جس از کالڈ کورس شپ. یہ پھر آپ وہ بڑھائی جاتی ہے. ایونچولی بائی 3rd اور 4th ڈے جب وہ سینئر پھر آپ کو لالچ بھی دیتے ہیں نا کہ اگر تم نے مجھے لاسٹ ٹائم سب نے ایک آواز میں جمپ مار کے دکھا دی تو آئی ول سینڈ یو بیک ٹو یور رومس. پھر سارے موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہم کمرے جا کے سوئیں گے ایسی. تو پھر وہ سارے کوشش کرتے ہیں. اس دوران اگر کسی بچے نے غلطی کر دی تو سینئرس کو کاؤنٹر کرتا ہے، اس کی وجہ سے تم لوگوں کو جناب میں 5 منٹ اور رگڑا دوں گا. تو پھر سارے پھر گھوڑیاں مرتے ہیں غصے سے، پتہ تو چل رہا کمرے تم دساں گے. پھر وہاں پہ ہوتی ہے کمبل پریڈ. موسٹلی یہ ریزن ہوتے ہیں جب کورس میں کو کٹتے ہیں نا، اس کا ریزن یہ ہوتا ہے. مزے کی چیز ہے جناب، مزہ آتا ہے، انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ یہی آپ کی انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے. اب آپ سینما میں نہیں جا سکتے، اب آپ جناب پونی کرنے میں نہیں جا سکتے 6 روڈ پہ پنڈی میں یا کوئی اور وسط کا کوئی چکر نہیں ہے. اب آپ کی پونیاں چھوڑیاں سب کچھ اس اکیڈمی اسی کے اندر سے آپ اپنی انجوائمنٹ ڈھونڈتے ہیں. اور جو میں نے بتا دی کہ کمبل پریڈ بھی بڑی انجوائمنٹ ہوتی ہے. سارا کورس اکٹھا ہوتا ہے، پکڑتے ہیں اس کو کمبل میں بیٹھتے ہیں، پھر مارتے ہیں اس کے پشت شریف پہ جوتے. پھر دوبارہ وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتا. تو سینئرز عام طور پہ ایسے بندوں کو کاؤنٹر کرتے ہیں. تو نارملی ایک بندے کو ٹائمر رکھ لیا جاتا ہے جس سے کام ہوتا ہے. مثلا پش اپس کر رہے ہیں آپ تو وہ کمانڈ دیتا ہے 1 up 2 up 3 up 4 up. ٹھیک ہے. اب ہوتا ہی ہے کہ ہر بندے کے پش اپ کرنے کے اسٹیمنا اتنا تو نہیں ہوتا. میں نے کہا میرے 30-35 کا اسٹیمنا تھا، اور جو بعد میں ایونچولی اٹ کراسڈ مور دین 100 push ups. Even now I can do 50. Every birthday I do my birthday number push ups. تو اب اگر تو اس نے اسٹارٹنگ میں پہلے دن جو میں جو کروایا گیا تھا انہوں نے پش اپ سے کروایا. میں مجھ سے کبھی جب وہ کہے گا 1 تو آپ نے نیچے چلے جانا ہے، آرمس کو بینڈ کر لینا ہے. جب وہ کہے گا اپ سب نے اکٹھے ہو کر کے. اب اگین وہی ہوتا ہے، ہائٹ کا ڈفرینس ہوتا ہے، بازوؤں کی لمبائی کا ڈفرینس ہوتا ہے. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ہی جس طرح باجماعت نماز میں ہوتا ہے نا، بالکل اسی طرح کی سچویشن آنی چاہیے کہ ہر بندہ اکٹھا لیا جا رہا ہے، اکٹھا ہو کر جا رہا ہے. اس میں پھر وہ جو ہے نا پھر کستوریاں بناتے ہیں کہ مجھے چاہیے جناب لیٹس سے 30 push ups in 60 seconds. آپ اندازہ کریں 30 push ups in 60 seconds. اور سب نے باجماعت 100 بندوں نے، کیونکہ 50 ہم تھے اور 35-40 جو تھے وہ انجینئرنگ کے تھے، وہ سارے آگے تھے 40 کے 40. ہمارے بھی 15 کے بعد میں رپورٹ کیا تھا انہوں نے، تو 50 ہم تھے، تو 90 بندہ تو پھر بھی بنتا ہے. 90 بندے نے اکٹھے نیچے اوپر جانا، کوئی بھی وہ ہو پنشمنٹ. یہ پہلے 2-3 دن. اور اب آپ چونکہ آرام باش پوزیشن میں نہیں ہیں، ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے. آپ نے دیکھنا سامنے ہے، پریفر ویو رکھنا ہے اپنا. تو اس میں انہوں نے ویڈیو دیکھی وہ کھلی ترتیب چل. تو وہ کھلی ترتیب چل کیا ہوتی ہے کہ آپ جو 3 صفحے میں جیسے بتایا تھا 3 صفحے ہوتی ہیں، تو پہلے جو صف ہوتی ہے وہ ایک سٹیپ آگے چلی جاتی ہے،
پچھلی صف جو ہے وہ ایک اسٹیپ پیچھے چلی جاتی ہے اور درمیان صف وہیں کھڑی جاتی ہے، تو اس لیے آپ کا ڈسٹینس آتا ہے ایک دوسرے کے درمیان. تو اس کو بند ترتیب بھی پھر کر دیتے ہیں. جہاں پہ کلوز اپ ہوتا ہے پھر اس کو بات کرنی ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ بند ترتیب ہوتی ہے، اور جہاں پر اس نے پرسنل کرتی ہے کھلی ترتیب ہوتی ہے تاکہ آپ دونوں ڈسٹینس ہو اس کو ٹچ نہ کریں. تو یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اور اس میں اگین سنکرونائزیشن چاہیے ہوتی ہے، ان کو ایک تھرڈ چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اچھا دوسری چیز آ گئی کہ جس طرح ISSB میں ہوتا ہے کہ اب جب اندر جاتے وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں. فورسز میں جو رول ہے نا، اگر ایک 2 سیناریوز آتے ہیں، 3 سیناریوز. کورسمٹ کے روم میں جا رہے ہیں، سینئر جونیئر کے روم میں جا رہے ہیں، اور جونیئر سینئر کے روم میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 3 سیناریوز آ گئے. میں نارملی جو ہے وہ دروازے بند رکھنے ہوتے ہیں. جب ہم کمرے میں ہوں تو وی ہیو ٹو کلوز دا ڈور، دو پٹے کلوز کر کے رکھنا ہوتا ہے. اور جس سے پریپ ٹائم ہوتا ہے جو کہ 8 سے 10 کمپلسری جو اسٹڈیز ہیں، اس پہ ہوم ورک نہیں بھی ہے تو آپ نے وہ ٹیبل پہ بیٹھنا ہے کرسی کے سامنے واٹ ایور. آپ وہاں سے بستر پہ جا کے نہیں بیٹھ سکتے یا باہر گھوم پھر نہیں سکتے. نو، یو ہیو ٹو سٹ ان دیٹ چیئر فار 2 hours. اس ٹائم پہ آپ کے دروازے سارے کھلے ہوتے ہیں، نو میٹر سردی ہو گرمی ہو. دروازے آپ نے کھول کے رکھنے. ہیٹر ہمارے درمیان میں لگا ہوتا ہے. دو بیڈ اس طرف ہوگا تو ہیٹر درمیان میں لگا ہوا ہے. گیس کا ہیٹر ہوتا ہے، گیس کا بھی رکتی نہیں ہے، بجلی کا بھی رکتی نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ کا کوئی مسئلہ کسی قسم کا نہیں ہوتا. پانی آپ کا کبھی بھی رکتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے عام سول لائف میں، تو وہاں پر ایسا کوئی حساب نہیں ہے، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. یہ ایک اندر ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے کم از کم ان معاملات میں. اور بل بھی نہیں دینا آپ نے، کوئی بل چل نہیں ہے بھائی، کوئی بجلی کا بل نہیں، کوئی گیس کا بل نہیں، کوئی پانی کا بل نہیں. دیٹس آن دا ٹیکس پیئرز منی. تو 3 سیناریوز آ گئے. اب پہلا سیناریو تو ہو گیا کورسمٹ ٹو کورسمٹ اور مندہ دونوں کبھی کوئی شور لگانے کے لیے. اچھا چلے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ ایک جونیئر نے سینئر کے بارے میں کیسے انٹر ہونا ہوتا ہے، جو کہ ISSB میں یو شوڈ فالو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دروازہ کھولے بغیر، کوئی دروازہ بند ہوگا نا، آپ اس کی کھڑکی پہ ناک کرتے ہیں، ناک ناک ناک، اور پھر آپ کہتے ہیں مے آئی کم ان. اتنی اونچی آواز میں کہتے ہیں کہ اندر بندے کو آواز آ جائے. اگر اس کو آواز نہیں آئے گی نا تو پھر آپ کو رگڑا ملے گا. میں کو ریزن بتاتا ہوں. جونیئر اینٹرنگ سینئرز روم، ناک ناک ناک، اسٹینگ 10، مے آئی کم ان سر. اور یہ ود ان 1 سیکنڈ، جیسے آپ نے ناک کیا ود ان 1 سیکنڈ ٹو 2 سیکنڈ آپ نے جملہ بولنا ہے کہ میں اندر آ جاؤں. اب اسی کو دیکھیں سینئر اینٹرنگ کا جونیئرز روم، تو اس میں یہ وشنگ ختم ہو جائے گی. وہ صرف آ کے آپ کے کمرے پہ ناک کرے گا ٹک ٹک ٹک. اور اگر 3 سیکنڈ تک آپ نے کوئی آواز نہیں سنی کہ مے آئی کم ان، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پلیز کم ان سر، کیونکہ آپ کو پتا لگے گا کہ باہر سیدھے کھڑا ہے. تو اب میں اگر جونیئر ہوں، میں سیدھے کمرے میں جا رہا ہوں، میں نے ناک تو کر دیا لیکن میں نے اس سے پرمیشن نہیں مانگی اندر. وہ کیا سمجھے گا اندر، یہ تو کوئی باہر کو سینئر آ گیا اس کا بھی، تو وہ بھی کھڑا ہو جائے گا اپنی جگہ میں کھڑا جدھر بھی ہو، اور بلند آواز میں بولے گا پلیز کم ان سر. اگے جونیئر کھڑوتا ہے تو پھر سوچیں کہ وہاں پر ان کی ایگو ہرٹ ہو جائے گی تو وہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے. تو یہ اس قسم کے بلو پر ہمارے ساتھ ہوتے تھے. میں وہ اتنی جلدی نہیں اڈاپٹ کر سکتے، اتنی جلدی اڈاپٹ کریں اتنا بھی رہتی ہے. تو یہ میں نے وہ بتایا کہ روم انٹرنس سے کیا وہ طریقہ ہوتا ہے. پھر بہت ساری یاداریاں آپ کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ ہوتی ہیں. آپ شارٹ کٹ نہیں یوز کر سکتے، گھاس پہ نہیں جا سکتے. آپ یو ہیو ٹو فالو دا سرٹن پیٹرن، سیم راؤٹ وچ ہیز بین کیا کہتے ہیں اس کو سیمنٹڈ. شارٹ کٹ آپ نہیں مار سکتے. ٹھیک ہے. جس طرح بلاک سے میں نے بتایا کہ 2 راہداری ہوتی ہیں، ہر 2 بلاکس کے بیچ میں ایک راہداری گزرنے کی، جس سے آپ ایک بلاک سے گزر کے دوسرے بلاک میں جاتے ہیں. اسی طرح ان کے انٹرنس اور ایگزٹ بھی ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف سینئر جو ہوتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. عام بندہ نہیں یوز کر سکتا، عام کیڈٹ نہیں یوز کر سکتا، جونیئر کیڈٹ نہیں یوز کر سکتا. تو ہمیں وہ سائڈ انٹرنسز یوز کرنی ہوتی ہیں. کہیں بھی آپ پکڑے گئے فرنٹ انٹرنس یوز کرتے ہوئے، یہ پریولیجز ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اس کو کہتے ہیں نا کہ بادشاہ سلام علیکم کرتے ہیں کہ جا لے جا ساری دولت جو لے کے جانا ہے لٹ کے لے جا. تو یہ پریولیجز آپ کو ملتی ہیں. اس وقت کیا کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کو یہ ڈیولپ ہوتی ہے. ہیئر کٹ پہلے آپ کا یہاں تک ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کرتے فائنل ٹرم میں آپ کا کل میں پھر بھی آپ کی رکھوائی جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے جو سائڈ بنس کا رہتا ہے. تو یہ میں نے جو بتایا کہ پہلے 2-3 دن میں آپ کی اس قسم کی گرومنگ ہوتی ہے
ٹھیک ہے، آپ نے اکٹھے پنشمنٹ کرنی ہے، ایک ہی جس میں پریڈ ہوتی ہے اکٹھی ایک ہی طرح وہ آپ کرواتے ہیں نا، اسی طرح پنشمنٹ بھی آپ نے اس کو سنکرونائز کرواتے ہیں، اور پھر آپ کو بہیو کروانا سکھاتے ہیں کہ آؤٹ ان دا پبلک کس طرح بہیو کرنا ہے، سینئر کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے، جونیئر تو آپ کا ہوتا نہیں ہے بیکاز یو آر دا جونیئر موسٹ، تو کس طریقے سے اپنے اپنے روزمرہ زندگی کیڈٹس ویگ میں اس کو ہم اہم کرنا ہے، باقی کیڈٹس جو 2 3 4 دن بعد یہاں پہ پہنچ جائیں گے، پھر تو کھچ کھچ ہوں گی نا، پھر آپ کے 4 5 سینئر کیڈٹس ہوں گے، اور کسی کے ساتھ بھی آپ نے ذرا سا بھی کوئی وہ رول کے اگینسٹ گئے تو پھر آپ کو وہ رگڑے گا، تو آپ رگڑے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے سیمسٹر میں تو اجتماعی رگڑے ہوتے ہیں نا، اجتماعی رگڑا مطلب باجماعت رگڑا ہوتا ہے، اس میں پورے کورس کو جو ہے نا وہ رگڑا جاتا ہے، بھلے کسی ایک کی غلطی بھی ہو، اور یہ آپ کی کورس مشپ کرنے کے لیے، اور اس میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے، اگر آپ کو سینئر نے کہہ دیا کہ بھائی 30 پش اپس ان 60 سیکنڈس، تو پھر آپ نے وہ کر کے دکھانے پورے کورس میں اکٹھے، ایک بندہ بھی بیچ میں ہینکی پینکی کر گیا تو دوبارہ سے شروع، خان صاحب لطیفہ سنا ہوگا نا وہ وہ کہتا ہو میں تو بھول گیا، دوبارہ سے شروع کرو، وہ لطیفہ کسی کو یاد ہوگا یا نہیں، بٹ میں دیٹس ناٹ گڈ لطیفہ، لیکن وہ دوبارہ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پہلی گو میں جو ہے وہ 30 ان 60 سیکنڈس کر دیا آپ نے، تو سینئر بھی کہتا ہو کہ اسٹینڈ اپ، سارے کٹھے کھڑے ہوئے اسی طرح اگین 1/3 1 2 3 1 اور ٹو دا رائٹ ڈسپرس، تو یہ چیزیں اس طریقے بتائے جاتے ہیں کہ کس طرح محفل برخاست کرنی ہے، بادشاہ السلام علیکم تعلیم مارتے تھے جی برخاست، تو اس میں جو ہوتا تھا یہ کہ ہم جب بھی اپنے رات کو جب پہنچتے تھے اپنے بیرکس کے سامنے، بلاکس کے سامنے، تو وہ اگین وہ پوری پریڈ پوری جو ہے نا ایک صف، تینوں سے صفیں وہ کٹھی وہاں پہ چلتی تھیں، اور سینئر ساتھ نہ ہو تو پھر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک کیڈٹ سینئر موسٹ کیڈٹ جس نے کہا سینئر مین سے کہا جاتا ہے، وہ نکل کر اور آپ کو کہتا تھا کہ ٹو دا رائٹ ڈسپرس، تو پھر ہم دانے مڑتے ہوتے تھے وہاں سے ٹھک کر کے زمین پہ السلام علیکم سر، اور بھاگتے تھے اپنے کمروں کی طرف، تو یہ اس کے جو پروٹوکولس چھوٹے فیز میں دکھائے جاتے ہیں۔ اب ایونچولی جس طرح میں نے بتایا کہ بائی دی اینڈ آف ڈے 3 ہم لوگ I would say کہ 50 to 60% ریڈی تھے ٹو گیٹ انوالوڈ ود the previous the other academy، جن میں سے ہم سے 6 مہینے سینئر لڑکے بھی تھے، سال کے بھی 1.5 سال کے، 2 سال کے، 2.5 سال کے، 3 سال کے سینئر جو تھے بھائی، تو ان کے ساتھ آپ کو منگل اپ ہونا ہے، وہ دن یہی 3 4 دن ہوتے ہیں، تو دیکھ لیں اڈاپٹیبلٹی کا ٹائم صرف یہ 3 دن ہوتے ہیں، اور ان کو آپ کہیں بھی کمپیئر کریں آئی ایس ایس بی کے ساتھ ان ٹرمز آف فیسلٹیز، تو نہیں جناب، آئی ایس ایس بی از بہت اوپر ہے ان ٹرمز آف جو آپ کو لیوریج، جو آپ کو آزادی وہاں پہ دی جاتی ہے، لیکن آپ نے اس سے اس کے دہانے میں آنا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کی اڈاپٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے۔ اڈاپٹیبلٹی مینس کہ جو بھی آپ کے ساتھ انوائرمنٹ چل رہا ہے آپ اس کے حساب سے اس میں ڈل ہو جائیں، یہ چیز چاہیے ہوتی ہے، اس کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں۔ تو وہاں پہ جا کے جس وقت بڑا یہ سینئر پر شوگر وغیرہ بھی لگاتے رہتے ہیں اکثر، مطلب جب وہ خود بھی تھک جائے بیچارہ بول کے، پھر پورے گروپ کو ریلیکس بھی کرتا ہے، موٹیویشن لیکچرز بھی ہوتے ہیں آپ کے، اسی 3 دنوں میں موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی تم نے سردوں کی حفاظت کرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس قسم کے لیکچرز بھی دیے جاتے ہیں۔ پھر لڑکوں سے وہاں پہ کس کو گانا گانا آتا ہے سامنے آ جاؤ، وہ اکثر آ جاتے ہیں گانے والے، کہتے ہیں جب گانا سنا سب کو یہاں پہ کھڑے ہو گئے نا، تھوڑا سا منورنجن وہ رکھتے ہیں، لیکن پھر ایک دم سیریس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سے باقی لطیفے سنانے کے لیے بھی ڈالتے ہیں۔ یہ ساری جو چیزیں جو ڈرلز ہوتی ہیں اس میں وہ آپ کو پرکھتے ہیں کہ کون سا بندہ کس طرح کا ہے، اکیڈمی میں کس لیول پہ یہ جائے گا، یہ ساری رپورٹوں میں لکھنی بھی ہوتی ہے، بتانی بھی ہوتی ہے، اور وہ پہلے ہی جانچ لیتے ہیں کہ کس بندے میں نوشن زیادہ ہیں، کس کو زیادہ رگڑے کی ضرورت ہے، کون سا پہلے سے پراپر چیپ ہے، اس کو ٹھیک ہے بھائی اس کو ذرا بخشش کر دو، اس کو وہ چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس وقت جو ہے نا پراپر چیپس اور امپراپر چیپس، میں امپراپر چیپ آنیسٹلی پراپر چیپس میں آتے نہیں تھا، ان ٹرمز آف کہ جان بوجھ کے غلطی کرنی، مزہ آتا تھا کیونکہ میں سوکھا سڑا سا تھا، اور مجھے تیلی کا نام دیا گیا تھا پہلے دن سر قطب الدین کی طرف سے، 95 GDP کے تھے وہ،
تو مجھے ویسے ان کا بھی نام پھر لوگوں نے تیلی ڈال دیا تھا، لیکن بہرحال مجھے تیلی کہا تھا، تیلی بلوان، سکی سکی ٹانگیں. تو وہ جو فرسٹ سے مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھا، انہوں نے کہا وہ پائی تو کدھر آ گیا، تو انجینئرنگ میں ہے کہ جی ڈی پی میں ہے؟ کہ سر اچھا ہم نے نام کس طرح بتانا تھا، میرے سے ایویشن کیڈٹ صابر حسین شاہ سن آف صادق حسین شاہ فرام راولپنڈی، اور کچھ کورس کا نام 99 جی ڈی پی. جب میں نے پہلے اپنا نام مجھے بھی سکھاتے ہیں نا آپ کو کس طرح کہنا ہے، تو اس کے لیے پھر ون ڈے پر آپ کو پریکٹس کراتے ہیں. تو پھر لیول جب فائنل ڈے کو مجھے ایویشن کیڈٹ صابر حسین شاہ سن آف صادق حسین شاہ 99 جی ڈی پی فرام راولپنڈی سر. اس نے مجھے نیچے سے اوپر کہا بھائی تو کدھر آ گئے. دیکھیے ڈی موٹیویشن بھی آپ کی جاتی ہے، ریزن بینگ وہ کہتے ہیں نا کہ جو لوہے کو پہلے پگھلایا جاتا ہے، پھر اس کو ڈنڈے مارے تھوڑا مارا جاتا ہے، پھر اس کو جا کے شیپ مل جاتی ہے. یہ وہ رس کام کر رہے تھے. کہتے تجھے پتہ ہے جہاز میں کتنے ہارس پاور ہوتے ہیں؟ میں کہتا مجھے تو نہیں پتا، واقعی نہیں پتا. مجھے گاڑی کا نہیں پتا کتنے ہارس پاور ہوتی ہے گاڑی، سی سی کے حساب سے دیکھا 800 سی سی 1000 سی سی. تو اس نے نا 250 سے 300 سی سی کا پہلا جہاز ہے، سوری ہارس پاور انجن کا مشاق جو ہے. اور اس کا جب انجن فل پاور پہ ہوتا ہے نا، تو تیری یہ ٹانگیں نا کڑک کر کے ٹوٹ جانی نہیں. اب میرے ذہن میں یہ چیلنج آ گیا، یہ پہلے 2-3 دن کے بعد تھا یار. واقعی ہوتا کیا ہے کہ جس وقت آپ ٹیکسی آؤٹ کر کے جاتے ہیں، رن وے پہ کھڑے ہوتے ہیں، سو یو آر آن دا رن وے ویٹنگ فار یور ٹیک آف. وہاں پر آپ نے جو ہے نا کچھ چیزیں چیک کرنی ہوتی ہیں، فائنل کال ہوتی ہے. ایک تو یہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کے جو ایلرونز ہیں وہ فنکشنل ہیں، وہ کہیں اسٹک نہیں ہوئے. تو اس کے لیے آپ اس کو لیفٹ کرتے ہیں، وہ نیچے چلا جاتا ہے، یہ اوپر چلا جاتا ہے. پھر اس کو رائٹ کرتے ہیں، وہ نیچے چلا جاتا ہے، ایلرون یہ اوپر چلا جاتا ہے. پھر آپ اپنے رڈر چیک کرتے ہیں. رڈر چیک کرتے ہیں تو جب رائٹ رڈر دیتے ہیں تو آپ کی ٹیل یا پیچھے رائٹ سائڈ مڑ جاتی ہے، لیفٹ رڈر دیتے ہیں تو وہ لیفٹ سائڈ مڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ پچ اپ چیک کرتے ہیں، پیچھے ایلیویٹر کا چیک کرتے ہیں کہ وہ پچ اپ ڈاؤن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اور چوتھی چیز ہوتی ہے آپ کی فل پاور 100% پاور پہ، اور آپ نے جہاز کی بریکیں لگانی ہے اپنی ناتواں ٹانگوں سے. 50 کلو کا میرا وزن ہے اور میں نے 250 ہارس پاور کا جہاز جو ہے وہ روکنا ہے. اندازہ کریں رک جاتا ہے نا، ہر بندہ کرتا ہے، لیکن ایک اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا. اس نے کہا بچے تجھے تو اپنی ٹانگوں پہ ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی، یہ تو تیری تو خواتین سے بھی پتلی ٹانگیں ہیں، ماڈل خواتین سے بھی. تو اس پہ تو جہاز تو نہیں روک سکتا، تو جو سسپینڈ ہو جائے گا پہلے دن ہی. سو سنس ڈے 1 ڈے 2 ڈے 3 whatever it is، ہم نے کہا نہیں، اس کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ اتنی ایکسرسائز کرو کہ تمہاری ٹانگیں جو ہے نا وہ اس میں جان آ جائے گا بس کا. اور میں بائسیکلنگ بھی بہت کرتا تھا پہلے، میں نے بتایا تھا جس سے میں جب پریپریشن کے لیے گیا تھا، میں پنڈی سے چھتر تک بائسیکل لے کے جاتا تھا. تو رننگ میری اچھی تھی، لیکن وہ اسٹرینتھ جو چاہیے تھی 50 کلو کے بندے کو، I needed that one. اور for that the only way was to have رگڑاس more and more often. تو میں جان بوجھ کے پنگے کرتا تھا، رگڑے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. صرف اور صرف ایم کیا تھا کہ میں کسی طرح ان ٹانگوں کو مضبوط کر لوں. تو میرے جو لوور شنز ہیں اس کے مسل ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں. مطلب آج تک جب میں اسکواٹ بھی کر سکتا ہوں. اسکواٹ میٹنگس جو 2 زانوں کے بیٹھ، خیر وہ تو خیر ہمارا تو، میں تو بھائی میں ہمیشہ لوور بی کلاس فیملی سے تھا. ہمارا تو ابھی تو ایشین ٹوائلٹس ہیں، یورپین ٹوائلٹس ہیں. تو ہمارے زمانے میں اس سے بھی ڈفرینٹ قسم کے ٹوائلٹ ہوتے تھے، کچی والی میں ہم رہتے تھے، جس میں گھر کے دوسرے فلور پہ جو ہے وہ ایک 4 دیواری سی بنی تھی. ٹھیک ہے. اس کے اندر وہ 2 سلیں بنی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے. اور اسپیشل ہمارے گھر میں ہوتے تھے جن کو ہم خکروب کہتے ہیں، وہ آ کے ان کی صفائی کرتے تھے. تو ہم نے آنا اپنے کیے کرائے پہ پانی پھیرنا اور چلے جانا، پھر بعد میں خاکروب آ کے صبح دوپہر اور شام کو اس کو جا کے صاف. یہ میں مجھے کیا پتا بھائی یورپین سیٹ کیا ہوتی ہے. ادھر یورپین سیٹ لگی ہوئی تھی باتھ روموں میں. بیٹھنے کا طریقہ تو ہم تو اسی طرح بیٹھتے تھے بھائی جس طرح تھرو. میں نے زندگی میں کبھی یورپین ٹوائلٹ نہیں دیکھا، نیور ان مائی ہول لائف بفور جوائننگ پاکستان ایئر فورس. تو مجھے کیا پتا کہ وہاں پہ کس طرح بیٹھتے ہیں. وہ تو ایک دفعہ پکڑے گئے، ایک ہمارے بھائی تھے، چلے میں اپنے آپ کو میں ہی پکڑا گیا. چلے جی. وہ کیسے پکڑے گئے کہ باتھ روم میں گھسے ہوئے 2 زانوں ہو کے اس کے یورپین کے اوپر اسی طرح دیہاتیوں کی طرح بیٹھے ہوئے، اور سینئر صاحب ایک برش کر رہے اپنے ٹیتھ. تو اب ہمیں تو نہیں پتا نا، شلوار کا ناڑا باندھنے کے لیے
جب کھڑے ہوئے تو وہ اسی کموڈ کے اوپر کھڑے ہو گئے. اچھا وہ اوپر سے اوپن ہوتے ہیں, مطلب پیچھے وال ہے اس طرح کے کیبن سے بنا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے جی. اس کیبن پہ وہ چھت سے کنیکٹڈ نہیں ہے. اس پہ جب وہ بندہ کھڑا ہوا, اس کی ہائٹ اگر 6 فٹ 2 انچ ہے تو باہر سے اندر آ جائے گا. اب اگر وہ کموڈ کے اوپر کھڑا ہے تو اندازہ کریں پھر تو سامنے جو سینئر ہوتے ہیں شیشے میں تو صاف نظر آ جائے گا. کچھ بندے بعد لائن میں کھڑے تھے, چشمدید گواہ ہیں, عینی گواہ ہیں, لائن میں کھڑے تھے, باہر کھڑے ہیں. تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سینئر سے جو ہم تو اندر نہیں جا سکتے جب سینئر موجود ہو باتھ روم میں, جو باتھ روم کے اندر جو ٹوائلٹ کے اندر موجود ہے اس کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن سنک والی جگہ پہ ہم نہیں جا سکتے. چشمدید گواہ دیکھ رہے ہیں وہ جو بندے وہ سینئر سے برش کر رہے ہیں, ایک دم جو ہے نا اس کی آنکھیں جو ہے پتلیاں بڑی ہونا شروع ہوتی ہیں, اور برش کر رہا ہے وہ جھاگ سی بنی ہے, اس نے اس بندے کا نام لیا, مسٹر فلانا فلانا فلانا, what the f are you doing. اچھا ہمیں باہر سے وہ نظر آ گیا, ناڑا باندھ رہے موڑ پر کھڑے, وہ الٹے بیٹھے ہوئے تھے. کیا چلے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں الٹا بیٹھا ہوا تھا, تو وہ جو بھی ہو رہا تھا وہ ٹوائلٹ کے باہر ہو رہا تھا, باہر میں اس کو صاف کیا جا رہا تھا. یعنی ہنسنا نہیں چاہیے کیونکہ دس واز وہ جو اس وقت سینئر کی جو حالت تھی نا, ہم سے ایک اور سینئر کہ ہم وہ آج تک وہ اس کی فیس کی ایکسپریشن کی یاد آتے ہیں. خیر ہمیں وہ پورے کورس کو لائن اگر کر لیا, پیدل رگڑا دیا سی رکھتے انہوں نے چکا کے, میں اگین وہ گولڈن سیٹ اپس 360 180 انڈین اور یہ وہ کروا کے اتنا آدھا گھنٹہ. پھر ہمیں کہا وہ اس کو سکھاؤ یہ کس طرح بیٹھا جاتا ہے اس پہ. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ کس بچے کو جو ہے نا وہ یوز کرنا آتا ہے یورپین کموڈ. تو 3-4 جن کے شاید ایئر فورس فیملی سے تھے یا ایلیٹ کلاس سے تھے پاکستان کی, تو انہوں نے کہا مجھے نہیں آتا, میں سچی بات ہے مجھے آئی ڈیڈنٹ نو لیٹر آن. تو پھر ان کو بھی تم نے اب ان سب کو ٹرین کرنا ہے کس طرح. تو ہمیں باقاعدہ کلاس دی گئی ہے کہ ٹوائلٹ سیٹ پہ کیسے امیجن دیٹ, اور کس طرح استنجا کرنا ہے اس میں. اس وقت مسلم شاورز نہیں ہوتے تھے وہاں, مسلم شاور میننگ وہ جو پائپ سے لگا ہوتا ہے, اس وقت لوٹے ہی ہوتے تھے ہمارے بھی وہاں پہ. اب تو ہر پورا مسلم شاور کے ساتھ اکوپڈ ہے باتھ روم ٹوائلٹس. تو یہ ہمیں وہ وہ اسکواٹ کرنے سے مجھے یہ بڑی چیز یاد آ گئی. تو ہمیں مجھے باقاعدہ سکھایا گیا تھا, پھر شیو کیسے کرنی ہے وہ سکھایا جاتا ہے آپ کو لٹرلی. اندازہ کریں آپ, میری تو شیو تھی نہیں, میں نے جیسا بتایا 1.5-2 سال میں نے تو شیو ہی نہیں کی. وہ تو میں جب وہ روئیں اتنے بڑے ہو گئے تھے گولڈن قسم کے, وہ مطلب روئیں جو ہوتے ہیں داڑھی کے, ابھی بھی نہیں ہے میری پوری داڑھی, بہت کم ہے, کھودی داڑھی اس کو کہتے ہیں, ننیال پہ چلا گیا میں. تو یہ جو تھا پھر شیپ اس طرح کی جاتی ہے. تو جب میں فرسٹ ٹائم چیک ہوا تھا ایک سینئر سے, تو وہ بہت ہی قریب تھے میرے منہ کے, وہ تو کہا تو شیو کی ہے, میں تو آج تک شیو ہی نہیں دیکھا ہے. وہ ڈرائی شیو جو ہوتی ہے نا وہ ایک بڑا سخت پنشمنٹ ہوتی ہے اس میں, جس میں صرف ریزر ہوتا ہے اور آپ نے الٹی شیو کرنی ہے اگینسٹ دا فلو آف دا ہیئر. خواتین تو ہر مسئلے سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن لڑکوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جب وہ الٹی شیو کرتے ہیں تو پھر کٹ لگ جاتے ہیں اس پہ, اور جب وہ کٹ لگیں گے تو پھر وہ آفٹر شیو لگواتے ہیں فوراً. تو وہ جو چیخیں نکلتی ہیں وہ جب لایا سینئر صاحب نے سر سرفراز ان کا نام 98 GDP کے تھے وہ آؤ جی, تو میں تو شیو نہیں کی, میں تو کبھی نہیں کی, مجھے تو ضرورت نہیں پڑی. اچھا ڈرائی شیو, اوکے جی یس سر. مجھے ریزر کے ساتھ بلا لیا, اور آفٹر شیو جو تھا اس کے ساتھ کہتے اب تم نے اس کو رگڑ کر کے صاف کرنا, جیسے مسئلے کر تم میں ماری کچھ کر کے اس میں لگا دی نال آفٹر شیو میں. اوکے جناب یس سر. کہتا تمہیں کچھ نہیں ہوا, میں نے سب کیوں ہے کیا ہونا چاہیے, کیونکہ میں اس وقت تھا 2 ٹیپ میں تھا. 2 ٹیپ مینس کہ 1 سال سے اوپر ہو چکا تھا. فلائنگ جوائن کرنے والے تھے, ہم نے جوائن کیا فلائنگ 95 جنوری کے اینڈ میں. میری سولو تھی 27 فروری, پہلی سولو 27 فروری سن 1995. 27 فروری جو ہمارا
مشہور ہے، مشہور زمانہ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ، اس ڈیٹ کو میں نے سولو کی تھی، مطلب 1995 میں. تو کیا کہتا تھا میں، ہاں تو وہ کافی سینئر تھا، میں تو ہماری اتنی فرینکنیس ڈیولپ ہو ہی جاتی ہے. میں نے کہا سر تو اس میں پھر کیا کرنا چاہیے تھا، وٹ شوڈ ہیو ناٹ بین ڈوئنگ. اس میں تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. میں کہتا ہوں کاٹ ہی نہیں رہا کوئی، میری بھی تو چیخیں نکل رہی ہیں. واقعی تو میں شیو کی اتنا عرصہ، میں کہنا سر میرے تو شیو ہے ہی نہیں. میرے جو ننیال کا جو ڈی این اے جینیٹک سسٹم ہے اس میں وہ سارے کھودے ہیں، اتنی دڑیاں ان کی، باقی پورے کلین شیو ہے. تو میری تو یہ بھی میری ڈیولپ نہیں ہوئی. میں نے جس طرح انڈر ایج تھے، انڈر ایج نہیں سوری انڈر ویٹ، انڈر نیوٹریشنس. تو بہت ساری چیزیں ہمارے زمانے کے جو بچے تھے ان میں بہت ساری چیزیں ہیں. میں نے بتایا نا میرا جس طرح میرا قد تھا 5 فٹ اور 9.5 انچ جب میں نے ایئر فورس جوائن کی تھی. 5 فٹ 10 انچ نہیں تھا، 5 فٹ 9.5 انچ میرا قد تھا. اور جب میں نے ایئر فورس چھوڑی ہے 2.5 سال میں، بیکاز آف خالص خوراک کے ہر چیز خالص، ایوری تھنگ واز، اپنی نیوٹریشن پوری نہیں ہے. میرا 2 انچ کا بڑا تھا 2.5 سال میں. میں 5 فٹ 11.5 انچ کا ایئر فورس چھوڑ کے آیا تھا 96 میں. اس وقت میری ایج کیا تھی 20. اور جب میں چائنا آیا ہوں تو میری ایج تھی 21. اور پہلے سال میں، کیونکہ یہاں پر اس سے بھی زیادہ خالص خوراک، ٹھیک ہے، میرا قد اس وقت ہے جناب 6 فٹ اور 1 انچ. یعنی میں نے سائنس کی جو وہ ہے نا وہ بھی ڈیفائی کی ہوئی ہے. اینڈ آئی ہیو گینڈ مائی ہائٹ آفٹر دی ایج آف 18 جب آپ کا بون اسٹرکچر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ پاکستان میں بہت ساری جو نیوٹریشنز ہیں ان کی کمی ہے، وہ آپ کے بون اسٹرکچر وہاں پر، لیکن جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے تو دیٹ ڈز ڈیولپ. تو میں اس وقت 185 سینٹی میٹر ہوں، 6 فٹ 1 انچ سے تھوڑا سا میرا قد اوپر ہے اس وقت. اور میں تھا 5 فٹ 9.5 انچ کا. میں نے 18 سال کی عمر کے بعد 4 انچ قد گین کیا. اینڈ صرف یہ کہ خوراک سے ہی ملنا شروع ہو گئی تھی. تو یہ اس وجہ سے میری گروتھ نہیں ہوئی تھی فلی. تو دیٹس وائی داڑھی بھی نہیں تھی، داڑھی مجھ بھی نہیں تھی. مطلب فائنل ٹائم میں سب داڑھی مجھ رکھتے ہیں، میں نے شیو فل چھوڑی رکھی، کیونکہ مچھوں کی پرمیشن جو ہے وہ صرف اور صرف فائنل ٹائم میں ملتی ہے، اس سے پہلے نہیں. یو ہیو ٹو بی کلین شیوڈ. اور ہمارے زمانے میں تو ایک آگے تھے ایئر آفیسر کمانڈنگ، بہت ہی لیبرل قسم کے تھے. انہوں نے جو حافظ قرآن تھے، جنہوں نے مذہبی داڑھی رکھی، ریلیجیس داڑھی جو رکھی ہوئی تھی، ان سب کی کلین شیو کروا دی. نہیں، اکیڈمی از اکیڈمی، ایوری ون ہیز ٹو بی ڈیلٹ ایکولی. سو کلین شیو، ادروائز پٹ اپ یور ریلیجیس اینڈ گو ہوم. ہمارے کورس میں تھے بیوی ہیں، تو ان کو بھی کلین شیو کروا، ان کو ہم نے داڑھی کے بغیر کبھی دیکھا ہی تھا. مطلب وہ تھے کہ جو ہمیں تبلیغی جماعت کی طرف بھی لے کے گئے. جس میں بتایا کہ وہاں پر ایسا سچ کوئی وہ نہیں ہے، مذہبی بائنڈنگ نہیں ہے، فرقہ پرستی نہیں ہے. تو ایوری ون گوز ٹو ایوری ون ادرز ایکٹیویٹیز. جیسے افطاری کے ٹائم پہ اہل تشیع جو ہے وہ 10 منٹ لیٹ افطاری کرتے ہیں، تو ان کے لیے افطاری لازم نہیں جاتی ہے. اور اسی طرح جو تبلیغی جماعت والے تھے ان کو بھی درس کی اجازت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو کسی قسم کی مراد النبی کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، نعتیہ مشاعرے ہوتے ہیں، ایوری تھنگ. اور ہر بندہ اس میں، تمام مسلک شرکت. کین یو امیجن دیٹ؟ ویسے بھی یہ مولانا حضرات جو ہوتے ہیں آپس میں تو بیٹھتے رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن نیچے میں تو فرقے پھیلائے ہوتے ہیں. تو اٹس اے ہارڈ ریئلٹی. لیکن ایئر فورس میں اس قسم کی کسی چیز پرمیشن ہی نہیں ہے. تو یہ تھا جناب ایک 3 ایپیسوڈس پہ رپورٹنگ ڈے بفور اسٹارٹنگ دی آفیشیل روٹین آف پاکستان ایئر فورس اکیڈمی. ہوپفلی میں نے اس کو بہتر انداز میں پریزنٹ کیا پہلے کی نسبت. یہ میرا اگین والنٹیئر ہے، میں کوئی اس میں کوئی بینیفٹس نہیں ہے میرے. مجھے خوشی ہوتی ہے جب کچھ بچے پرائیویٹ میں میسیج کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ سر ہم یہاں پہنچ گئے، ہم یہاں پہنچے. اس میں میرا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یس، مائی یوتھ از ایکچولی گوئنگ آن ٹو دا رائٹ کورس. اس سے بہترین پروفیشن آپ کو کہیں نہیں ملے گا. میرا چیلنج آپ. See you in the air.